اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی، بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ المجید وقولہ الحق۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور پروردگار عالم نے انہیں ہمارے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان امام، اپنے وقت کے امام کی معرفت کے حوالے سے یہ گفتگو جاری ہے، اور یقیناً ہم اس فرش عزا پر ان ایام عزا میں کچھ نہ کچھ امام کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ العلی العظیم۔ اور یہی میری کوشش ہے کہ امام کی معرفت کے حوالے سے زیادہ امام کے پیغام کو، امام کی تعلیمات کو، عقیدہ مہدویت کے فلسفے کو اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ دلوں میں معرفت کو حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق بڑھتا چلا جائے۔ شیعہ عقائد کے مطابق اور دینی تعلیمات کے پیش نظر امام اس پوری کائنات کا مرکز اور محور ہوا کرتا ہے۔ اس کے وجود کے بغیر پوری کائنات میں انسان، حیوانات، جنات، ملائکہ، نباتات، جمادات، جو کچھ بھی اس پوری کائنات میں موجود ہے، اس کا وجود باقی نہیں رہ سکتا کہ اگر زمین پر اللہ کی حجت کا، امام کا وجود موجود نہ ہو۔ اور اس بات کی دلیل کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام کی یہ حدیث موجود ہے کہ اگر زمین پر امام کا وجود نہ ہو تو یہ زمین اہل زمین کو اپنے اندر نگل لے، اس لیے کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے امام کے سبب سے ہی حاصل کر رہے ہیں۔ زیارت جامعہ کے الفاظ ہیں کہ اے ائمہ معصومین، خداوند عالم نے آپ کے وجود کے سبب سے اس کائنات کو خلق کیا ہے، آپ کے وجود کے سبب سے ہی اس کو ختم کرے گا، اور آپ کے وجود کے سبب سے ہی باران رحمت نازل کرتا ہے،
اور آپ کے وجود کے سبب سے ہی آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے۔ تو عزیزان امام، خود اگر امام زمانہ علیہ السلام سے ہم سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ کے وجود کی برکت سے ہمیں یہ فیض پہنچ رہا ہے، لیکن آپ غیبت میں ہیں، تو ہم کیسے غیبت میں آپ سے تعلق کو قائم کریں، آپ سے تعلق کو مضبوط کریں؟ یہ غیبت رکاوٹ ہے مولا میرے اور آپ کے درمیان میں۔ تو امام زمانہ علیہ السلام خود اپنی غیبت کے بارے میں ان جملوں میں اتنی خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ میری غیبت رکاوٹ نہیں ہے، وہ فیوض و برکات تم تک پہنچتے ہیں جبکہ میں پردے غیبت میں ہوں، اس لیے کہ میری مثال سورج کی جیسی ہے۔ جس طرح سورج اگر بادلوں میں چھپا ہوا بھی ہو تب بھی دنیا اس کے فیض و برکات سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو امام اپنے آپ کو سورج سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ امام نے اپنے آپ کو چاند سے تشبیہ نہیں دی، ستاروں سے تشبیہ نہیں دی، امام اپنے وجود کو تشبیہ دے رہے ہیں سورج کے وجود سے۔ تو اس کی دو وجوہات ہیں عزیزان امام جب ہم غور کرتے ہیں، کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورج اس پورے نظام شمسی میں محور اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی باقی سارے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں اور سورج کی حیثیت جو ہے وہ ایک مرکز اور محور کی حیثیت ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورج کی اتنی حرارت اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات پہ جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان کی زندگی کی بقا کے لیے وہ روشنی اور حرارت ضروری ہے۔ لیکن سورج کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، سورج کے وجود کا ہونا ضروری ہے، لیکن سورج کو دیکھنا زندگی کی بقا کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اسی لیے امام اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ سورج سے، کہ اگر تم مجھے نہیں بھی دیکھ پا رہے تب بھی میرے وجود سے جو فیض و برکات ہیں وہ تمہیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے تمام اعمال کی قبولیت مشروط ہے ولایت ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام سے، یعنی ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب تک کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اقرار نہ کر لیں۔ اور اس کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہی حدیث موجود ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہماری ولایت پر ہے، اور ہم تم پر 3 حق رکھتے ہیں۔ پہلا حق یہ کہ ہمارے فضائل کی شناخت کرو، دوسرا حق یہ کہ ہماری پیروی کرو، اور تیسرا حق ہم تم پر یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے قائم کے ظہور کا انتظار کرو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور ایک اور روایت بھی چھٹے امام سے ہی منسوب ہے اس سلسلے کی، کہ اللہ تمہارے اعمال قبول کرے گا مگر ہماری معرفت کے ساتھ۔ تو عزیزان امام، اپنے وقت کی امام کی معرفت پر میں اسی لیے ان ایام عزا میں اتنی زیادہ تاکید کر رہی ہوں، اتنا زیادہ زور دے رہی ہوں کہ عقیدہ مہدویت کو سمجھنا ہے، اس کے فلسفے کو سمجھنا ہے۔ عقیدہ کتنی بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم قبر کی منازل کو طے کر رہے ہوں گے۔ جب ایک انسان قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اعمال کا جو سوال ہوگا وہ بعد میں ہوگا، پہلے عقیدے سے متعلق سوال کیا جائے گا۔
اور اس وقت ہم بڑی بے بسی محسوس کریں گے کہ اگر دنیا میں ہم غلط عقیدہ رکھتے تھے، اس لیے کہ اس وقت اس کی کوئی تلافی ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم اگر اپنے پیچھے کچھ قضا نمازیں چھوڑ گئے ہیں، کچھ قضا روزے چھوڑ گئے ہیں، کچھ واجبات چھوڑ گئے ہیں، کوئی قرض ہم پر تھا اور وہ ہم ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے ہیں، ممکن ہے کہ پیچھے ہماری اولاد جسے ہم چھوڑ گئے ہیں، بہن بھائی چھوڑ گئے ہیں، جو وارث چھوڑ گئے ہیں، وہ اس کی تلافی کر دیں، لیکن عقیدے کی تلافی کوئی نہیں کر سکتا۔ عقیدہ ہمارے ساتھ قبر میں چلا گیا، اب اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میرا عقیدہ غلط تھا تو میری اولاد کا صحیح عقیدہ میرے کام آ جائے، یا میری اولاد بھی اگر غلط عقیدے پر خدا نخواستہ ہے تو پھر وہ اپنا عقیدہ درست کر لے تو اس کے عقیدے کے درست ہونے کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے اور میری خلاصی ممکن ہو۔ ناممکن ہے۔ عقیدے کی کوئی تلافی قبر میں جانے کے بعد ممکن نہیں ہے، اس لیے اسی دنیا میں اپنے عقائد کو درست کر لیں، اپنے عقائد کو مضبوط کر لیں، اس لیے کہ قبر کی منازل پر کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوگا کہ جو ہمارے عقیدے پر کام کر سکے، ہمارے عقیدے کی اصلاح کر سکے، ہمارے عقیدے کو اگر ہم غلط عقیدہ لے کر چلے گئے ہیں تو وہ درست کر سکے۔ تو بس اس کے ساتھ ہی کہ میں اس سے پہلے کہ موضوع سے متصل ہوں، بس ایک بات کی اور وضاحت کروں کہ جب ہم اس دوران کہ جب ہم امام کی معرفت کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ اے میرے شیعو، اپنے ارادوں کو مصمم کر لو تاکہ میرے ظہور میں تاخیر کا سبب نہ بنو، کیونکہ میرے ظہور میں تاخیر اللہ کے اذن کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ اذن نہیں دے رہا، اللہ حکم نہیں دے رہا، بلکہ میرے شیعہ، میرے اپنے، میرے چاہنے والے تاخیر کا سبب بن رہے ہیں۔ اور دوسرا کہ ایک ذمہ داری جو منتظرین امام پر عائد ہوتی ہے، اور خصوصاً اس آخری زمانے میں، آخری وقت میں تو بہت زیادہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ منتظرین امام کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور جب ہم کربلا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی ان کے جتنے خطبے اٹھا کر پڑھ لیجئے، ہر ایک میں جو مین امام کا مقصد نظر آتا ہے کہ امام امت کی اصلاح کے لیے نکلے، امام نے قیام اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، ورنہ امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے سارے واجبات ادا کر رہے تھے، جنت کے سردار ہیں، انہیں تو جنت کی طلب بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا پورا گھرانہ جا کے کربلا کے میدان میں لٹا دیتے، لیکن امت کی اصلاح درکار تھی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور آج سب سے مشکل ترین امر یہی ہے کہ ہم یہ فریضہ انجام دیں، کیونکہ ہم نظر آتا ہے کہ اگر ممبروں سے اگر یہ فریضہ انجام دینے کی بات ہوتی ہے تو لوگ اسے قبول نہیں کرتے، اسے رد کر دیتے ہیں کہ فلاں ذاکر یا ذاکرہ تو جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو صرف تنقید تنقید تنقید۔ ہاں، یہ بات میں بارہا ممبر سے دہراتی ہوں کہ آپ جب لوگوں کی اصلاح کرنے چلیں تو اس میں تذلیل نہ ہو، تنقید اس طرح ہو کہ وہ آمادہ ہو جائیں، وہ خوشی سے نیکی کی طرف راغب ہوں۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ میں اپنے اندر خوشی محسوس کرتی ہوں جب کبھی کسی مجلس کے بعد، کچھ عرصے کے بعد یا اگلے سال مجالس پڑھنے کے بعد جب کوئی بچی آ کے، کوئی مومنہ آ کے جب کہتی ہے کہ ہم حجاب کے عادی نہیں تھے، ہمیں حجاب کرنا بہت مشکل کام لگتا تھا، لیکن آپ کی مجلس سننے کے بعد میں نے اپنے اندر یہ کوشش کی، یہ تبدیلی کی کہ میں نے حجاب کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت
شکر کا سجدہ ادا کرنے کا دل چاہتا ہے، اور دل سے شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ پروردگار عالم نے یہ تاثیر عطا کر دی۔ تو یہ میرا کمال نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ہر اصلاح کرنے والے کے لیے کہ جو مولا علی امیر المومنین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان سے تبلیغ نہ کرو بلکہ تبلیغ اپنے کردار سے کرو۔ زبان سے تبلیغ نہیں ہوتی، کردار سے تبلیغ ہوتی ہے۔ اگر میں باحجاب ہوں، اگر میں باعمل ہوں، تو میں زبان سے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری اولاد، میرے ارد گرد، میرے دوست، میرے احباب، میرے گھر والے سب خود بخود ایک وقت آئے گا کہ وہ خود بخود اس راستے پر آ جائیں گے کہ جو میں ان کے لیے چاہتی ہوں۔ میں اگر نماز پڑھوں گی تو پھر میں یہ حق رکھتی ہوں اپنی اولاد پر کہ میں اسے کہوں کہ تم نماز پڑھو۔ میں اگر حجاب کرتی ہوں تو میں اپنی اولاد سے یہ توقع کروں گی کہ وہ حجاب کی عادی ہو جائے۔ میں اگر غیبت کو برا خیال کرتی ہوں اور اپنے آپ کو غیبت سے بچاتی ہوں تو خود بخود یہ صفت میری اولاد کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرے گی۔ تو ممبروں سے بھی جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے، یا محفلوں میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز، ہر کام صرف ممبر سے ہی کیا جائے، بلکہ بہت سارے پیغامات ہم جب بیٹھتے ہیں، جب ہم دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ہمارا موضوع ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی باتوں میں احادیث کو شامل کریں، تعلیمات اہل بیت کو شامل کریں، ان کو آگے پہنچائیں۔ جس طرح ہم آج جو آسان طریقہ ہے تعلیمات اہل بیت کو عام کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم میسیجز کو فارورڈ کر دیتے ہیں، مولا کے اقوال کو فارورڈ کر دیتے ہیں، معصومین کے اقوال کو فارورڈ کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اور بار بار اس کی طرف توجہ دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ جو ایک کلک ہے نا، کچھ لائک کرنے کا، آگے فارورڈ کرنے کا، یہ ایک ہلکی سی انگلی کی جو جنبش ہے نا، اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جس کے لیے روز محشر شرمندہ ہونا پڑے۔ اور وہی میسج فارورڈ کریں، وہی قول معصوم کو آگے بڑھائیں کہ جب پہلے خود کو عادی کریں اس عمل کی پابندی کا، پہلے وہ صفت اپنے اندر پیدا کریں، اس کے بعد اس میسج کو آگے بڑھائیں۔ اس لیے کہ اگر میں اپنے آپ کو اس کا عادی نہیں بنا رہی اور بس میں اس پیغام کو آگے پہنچا رہی ہوں تو میں حق ادا نہیں کر رہی۔ تو بس یہی عقیدہ مہدویت کا فلسفہ ہے، یہی اپنے امام وقت کے امام کی معرفت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش بھی کریں اور ہم اپنے ارد گرد رہنے والوں کی، اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے نیبرز، سب کی اصلاح کی کوشش کریں۔ لیکن بار بار یہ جملہ دہراتی ہوں کہ ججمنٹل نہ ہوں۔ آپ کسی کو نہ کسی کے حجاب کی وجہ سے جج کریں، نہ آپ کسی کو کسی کے نماز کی وجہ سے جج کر سکتی ہیں، اس لیے کہ آپ حساب لینے والی نہیں ہیں۔ آپ کا کام صرف اصلاح کرنا ہے، آپ کا کام صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بس یہ اتنا آپ کا فریضہ ہے۔ آپ نے روز محشر اس کا حساب نہیں لینا، وہ اللہ نے لینا ہے۔ اس کے دل کا حال آپ نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ اسے بخش دے، اللہ اسے نہ بخشے، جنت اور جہنم کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ نے جن کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو قسیم نار و قسیم الجنہ ہے، ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ تو آپ اپنے ہاتھ میں یہ اختیار نہ لیں، بس صرف کوشش کرتے رہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور نتیجہ پروردگار عالم کی ذات پر چھوڑ دیں۔ اور بس اسی دعا کے ساتھ موضوع سے متصل ہوگی کہ یہ درود پڑھتے ہوئے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی سچی معرفت حاصل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کا سچا خدمت گزار بنائے، اور ہمیں، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام کر سچے ناصرین میں شامل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ موضوع مجلس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی اہمیت پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور گزشتہ مجلس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی عزادار کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نماز خود مکمل ایک مجلس عزا ہے۔ اگر اس پر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نماز میں اور مجلس حسین میں کتنی مماثلت ہے، کتنی ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ جب ہم فرش عزا پر آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اس کی توحید کی گواہی دی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس کے بعد محمد و آل محمد کا ذکر، اور اس کے بعد دعا اور گریہ، اور پھر آخر میں سلام۔ یہی نماز ہے۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے نا، سورہ الحمد، جو کہ وہ سورہ ہے کہ جو پہلی 2 رکعت میں ہر واجب نماز میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور کیا کہہ کے شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے۔ اللہ کی حمد سے، اللہ کی تعریف سے، الرحمن الرحیم، اس کی صفات بیان کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے۔ نماز میں درود محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، کہ جس کے بغیر نماز قبول ہو ہی نہیں سکتی، تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ ولایت کا اقرار ہے، محمد و آل محمد کی تعریف ہے، ان کا ذکر ہے، اور دعا کرتے ہیں پھر کہ اہدنا الصراط المستقیم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، اور ان کے راستے سے بچا لے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو کون ہے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا؟ محمد و آل محمد کا راستہ ہے۔ اور پھر آخر میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہے، وہی زیارت ہم مجلس کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر علماء کا بڑا خوبصورت جملہ اس وقت میں کوٹ کروں کہ اگر طویل نماز پڑھنا چاہتے ہو تو مجلس عزا برپا کر لو، اور اگر مختصر مجلس کرنا چاہتے ہو تو مصلی پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ تو نماز اور مجلس عزا میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایک ہی طرح کا عمل ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ مجلس عزا میں بھی جو ہم یہ عبادت فرش عزا پر آ کر انجام دے رہے ہیں، وہ بھی کتنے خضوع و خشوع کے ساتھ انجام دے رہے ہیں کہ وہ قبولیت کی بارگاہ تک پہنچ جائے، کہ جو پرسہ ہم پیش کر رہے ہیں وہ بی اسے قبول کر لیں۔ اور اسی طرح نماز بھی ہے کہ نماز صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ اور نماز کی قبولیت کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ ہم خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کریں۔ نماز میں خضوع و خشوع پیدا کرنے کی کوشش ہم بڑی شدت کے ساتھ کرتے ہیں، مگر پھر بھی جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا دھیان ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، ہم کوشش کے باوجود وہ خضوع و خشوع پیدا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ جو حق ہے نماز ادا کرنے کا۔ اور اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں جو علماء کرام نے، مجتہدین نے، مراجع نے ہم تک پہنچائے ہیں، روایات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ لیکن سب سے آسان طریقہ ایک یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس سے پہلے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے ایک مرتبہ مولا کو سلام کریں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین،
ایسا خضوع و خشوع مولا آپ کی نماز میں پیدا کر دیں گے کہ اس نماز کو بچانے والے حسین. اور جب ہم یہ جملہ ادا کر کے تو ہماری پوری توجہ میدان کربلا میں حسین نے جو آخری نماز اور آخری سجدہ ادا کیا ہے، ہماری پوری توجہ اس طرف چلی جاتی ہے. اور پھر جب ہم اس توجہ کے ساتھ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو خود بخود ہماری نماز میں خضوع و خشوع پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ جب ہم تکبیرۃ الاحرام ادا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جسم ساکت ہونا چاہیے. ہم ادھر ادھر ہاتھ نہیں ہلا سکتے، اپنے جسم کو موو نہیں کر سکتے. یعنی اب تکبیر کہہ دی، اس کے بعد اب میری مرضی ختم، اب اللہ کی مرضی ہے. جیسے اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھنا چاہتا ہے، اب مجھے اس طرح قیام کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں. تو جب ہماری مرضی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی مرضی ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، خود بخود نماز میں خضوع و خشوع پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو پریکٹس کی گئی ہیں چیزیں جو علماء کرام ہم تک پہنچاتے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں، پیر ہمارے بالکل سیدھے ڈائریکشن میں ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان کو آپ محسوس کریں گی کہ جب آپ اس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہوں تو اس وقت، اور پھر یہ کہ ہمیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ہم صرف رٹ نہ رہے ہوں. تو جب ہم اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں تو خود بخود نماز میں خضوع اور خشوع پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہی کوشش کرنی ہے کہ نماز کو جب ہم ادا کریں تو اس طرح ادا کریں کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے. اور اس کے علاوہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، یہ بھی نماز میں خضوع و خشوع پیدا کرنے کے لیے بڑا اہم ایک نقطہ ہے کہ جب نمازوں کو ہم ان کے اول وقت میں ادا کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اس میں تاخیر نہیں کرتے، تو اس وقت بھی نماز میں خضوع و خشوع پیدا ہو جاتا ہے اور ہماری نماز قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. اول وقت میں نماز ادا کرنے کی خصوصیت کے ساتھ فجر اور مغرب، اس میں ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے. یعنی اگر ٹائم پیریڈ اگر میں آپ کو بتاؤں تو 21 منٹ ہے کہ جو اذان سے لے کر اور جو فضیلت کا وقت ہے اس کے درمیان کا 21 منٹ کا وقت جو آیت اللہ سیستانی نے جو ہمیں ٹائم بتایا ہے کہ اس کے حساب سے. باقی یقیناً جب گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، ہمیں اس طرح لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا ٹائم کا، تو اس وقت یہی دیکھا جاتا تھا فجر اور خصوصاً مغرب کے لیے کہ جن کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ صبح کی نماز میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ تارے چھپ جائیں اور مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ تارے نمودار ہو جائیں، جس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، میرے مولا کا یہ جملہ بڑا مشہور و معروف ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ مولا نے ملعون کا لفظ استعمال کیا ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو فجر کی نماز میں اتنی تاخیر کرتا ہے کہ تارے چھپ جائیں اور مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ تارے نمودار ہو جائے. مولا نے 3 مرتبہ کہا کہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص کہ جو فجر کی نماز میں اتنی تاخیر کرے اور مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر کرے. تو یقیناً ہمیں سب سے زیادہ فکر یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا کر لیں. اور اس کے علاوہ یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ابھی تک میں واجبات نماز جو ہیں ہمارے واجب نمازوں پر گفتگو کرتی آئی ہوں، لیکن نماز شب اس کے لیے بہت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے عادی آہستہ آہستہ، اگر ہمیں پوری 11 رکعت پڑھنا مشکل لگتی ہے تو ہم آہستہ آہستہ 3 رکعت سے شروع کریں نماز شفع اور نماز وتر سے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عادی بناتے جائیں کہ ہم 11 رکعت تک آ جائیں. ورنہ
مختصر بھی اگر ہم یہ نماز ادا کرتے ہیں تب بھی ہماری نماز شب کاؤنٹ ہو جاتی ہے، کہ اگر ہم تاخیر سے اٹھ رہے ہیں یا ابھی ہمیں کیونکہ عادت نہیں ہے، ہم عادی نہیں ہیں نماز شب کے، اور نماز شب کے لیے بارہا یہ جملہ جو ہمیں مراجعین سے ہم تک پہنچتا ہے کہ آیت اللہ تقی بہجت سے جب بھی کبھی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے جب بھی پوچھا گیا کہ کیا عمل کریں، کوئی عمل بتائیں، تو ہمیشہ انہوں نے کہا کہ دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، یعنی دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی دونوں نماز شب میں پوشیدہ ہیں۔ اور نماز شب میں کہتی ہوں کہ آسان نہیں ہوتا نماز شب کا عادی ہونا۔ شیطان سب سے زیادہ جو خوف زدہ ہوتا ہے وہ نماز شب کا جو انسان عادی ہونا شروع ہو جائے تو اسے پھر پتہ ہوتا ہے کہ اب اس انسان کو راہ راست سے، صراط مستقیم سے ہٹانا بہت مشکل بات ہے، اس لیے کہ جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں وہ تو اس کا تو ہمیں حساب دینا ہے، تو اس لیے ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نماز شب کے لیے بیدار ہوتے ہیں اور مصلی پر آتے ہیں تو یہ ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، یعنی اس کا ہمیں حساب تو نہیں دینا، بلکہ اس وقت جب ہم مصلی پر آ کر جب ہم اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنے دل کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں بس اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں، اس وقت شیطان بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو یقیناً بس اس فرش عزا پر آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نماز کو اہمیت دیں، نماز کی اہمیت کو اپنی زندگی میں سمجھ لیں اور اس طرح نماز ادا کرنے کے عادی ہو جائیں کہ جس طرح ہمارے جتنے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، محمد و آل محمد، ہمیں جس طرح خوبصورتی کے ساتھ یہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نمازی بن جائیں، ہمارے چہرے پر وہ خوبصورتی جو نماز شب کی وجہ سے آتی ہے، اسپیشلی میں یہ بات بچیوں کے لیے کہوں کہ جو بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں اپنے کمپلیکشن کو لے کر، اپنی خوبصورتی کو لے کر اور بہت زیادہ جد و جہد کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ واضح کروں کہ اتنی زیادہ جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز شب کے لیے مصلی پر آ جائیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کے چہرے پر اللہ کیسا نور ظاہر کر دیتا ہے، وہ نور جو ہمارے قلوب میں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت، ان کی محبت کا نور ہے، وہ نور در حقیقت ہمارے چہرے سے جھلکنے لگتا ہے، اس لیے کہ ہم ان کی پیروی کے راستے پر آ جاتے ہیں، جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے لیے باعث زینت بن جاتے ہیں۔ تو یقیناً نماز کے حوالے سے یہ اس بات کے ساتھ اپنے موضوع کو سمیٹ لوں گی کہ نماز جو ہمیں نہ صرف معنوی اور روحانی فائدے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں پہنچاتی ہے، اس کے علاوہ جسمانی فوائد، یعنی جن چیزوں کے لیے ہم آج بہت زیادہ ورک آؤٹ اور اپنا فگر ٹھیک رکھنا ہے اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم جم جوائن کرتے ہیں، یا جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں، جو بہت ساری وجوہات ہیں ہم جانتے ہیں ڈپریشن کی، کبھی بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے ہمارے اوپر، کبھی کچھ گھریلو حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے اندر وہ مایوسی پیدا کر دیتی ہیں کہ ہم ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز وہ واحد ایک ایسا پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک خزانہ رکھا ہے اس میں کہ ہمارے تمام جسمانی امراض بھی، یعنی جب ہم جو نماز ہم پر فرض ہے اور جو نوافل ہیں اگر ہم وہ مستحبات اور نماز شب کے ساتھ ان کو ادا کریں، جو کہ 51 رکعت نماز بنتی ہے، تو اگر ہم اس کے عادی ہو جائیں تو ہمیں کسی ورک آؤٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نماز میں ہمارے
تمام اعضاء حرکت میں ہوتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک ہر عضو کی ایکسرسائز ہے نماز. حتیٰ کہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں، جن کی میں ابھی وجہ بیان کری تھی کہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے اور ہم پھر بھی اگر ہم مایوسی کا شکار ہیں یا ڈپریشن کے مریض ہیں یا کوئی ذہنی امراض میں اگر ہم مبتلا ہیں، تو سجدہ، آج سائنس نے پروف کیا کہ سجدہ وہ واحد طریقہ ہے کہ جس میں آپ کے جو بلڈ سرکولیشن ہے دماغ کی طرف، وہ سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں بڑھتی ہے. اور ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے یہی سب سے بڑی ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے دماغ تک وہ آکسیجن، وہ بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں ہوتی. کہ اگر کوئی اور ریزن نہیں ہے تو مین ریزن یہی ہوتا ہے. اور جو نماز کے عادی ہوتے ہیں تو وہ اس مرض سے بڑی آسانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر یہ وجہ ہے ان کے ڈپریشن کی. تو مایوسیاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جسمانی لحاظ سے ہم صحت مند ہو جاتے ہیں، روحانی اعتبار سے ہم ترقی کرنے لگتے ہیں، معنوی اعتبار سے ہم بلندی کی طرف جانے لگتے ہیں. تو یقیناً نماز ہمیں ان تمام چیزوں میں، اور جیسے وضو کے بارے میں کہ وضو مقدمہ ہے نماز کا، اور جس کے بارے میں کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کے کیا کیا روحانی اور معنوی فوائد ہیں اور جسمانی فوائد ہیں. تو یقیناً اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے. بار بار کہتی ہوں کہ دین پر عمل کرنے سے زندگی مشکل نہیں ہوتی، آسان ہو جایا کرتی ہے. یہ دین کو اس طرح پیش کیا گیا ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں لگتا ہے کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے، جبکہ دین پر عمل کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اس میں چاہے نماز کو لے لیں، چاہے حجاب کو لے لیں، تمام وہ چیزیں کہ جو ہم پر حرام قرار دی گئی ہیں، اگر ہم ان سے رک جاتے ہیں، اور جو ہم پر واجب قرار دی گئی ہیں اگر ہم ان کو ادا کرنے لگتے ہیں، تو ہماری زندگی میں صرف اور صرف آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور مشکلات ہماری زندگی سے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. بس عزیزان امام، موضوع کو سمیٹ لوں کہ بس یہ گریے کے ایام ہیں. کل سے حسین کے بچوں پر کل 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا جائے گا. عزیزان امام، بڑے پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے پیاس کو برداشت کرنا بڑا مشکل امر ہے. چھوٹے بچوں کو پیاس بہت لگتی ہے، اور یہ مائیں جانتی ہیں کہ جب وہ کہیں گھر سے باہر جا رہی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو چیز وہ بچوں کے لیے ان کو فکر ہوتی ہے ساتھ رکھنے کی، وہ پانی ہوتا ہے. آج ایک ایسے پیاسے کا ذکر کرنا ہے کہ جو اتنا چھوٹا ہے، حسین کے لشکر کا وہ سپاہی کہ جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کر روتے ہیں یا تیر کھا کر مسکراتے ہیں. عزیزان امام، اگر کربلا کے 72 شہداء میں علی اصغر کا نام نہ ہوتا تو یہ جنگ بس ایک جنگ کی طرح کتابوں میں محفوظ ہو جاتی. یزیدیت کے بت پاش پاش نہ ہوتے. آج دنیا حیران ہے کہ ایک 6 مہینے کا بچہ جنگ لڑنے گیا تھا. ایک 6 مہینے کے بچے کو اس لیے تیر مار کر شہید کر دیا گیا کہ اس کا باپ سرزمین کربلا پر اپنے بچے کو گود میں لیے کھڑا صرف پانی کا مطالبہ کر رہا تھا. عزیزان امام، حسین عصر عاشور جب لاشیں اٹھا چکے اور کربلا کی سرزمین پر تنہا رہ گئے، اس وقت میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے.
اور اس وقت علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا۔ حسین خیمے میں آئے، علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور رباب سے کہا، رباب اسے تیار کر دو، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے پانی پلا لاؤں۔ عزاداران امام حسین نے بی بی رباب سے یہ نہیں کہا کہ میں اسے اس لیے میدان میں لے جا رہا ہوں کہ یہ تیر کھا کر واپس آئے گا، لیکن روایت کے جملے ہیں کہ جس وقت ام رباب نے حسین کے حوالے کیا ہے اپنے بچے کو، تو اصغر کی طرف دیکھ کر یہ جملے کہے تھے کہ بیٹا ماں بہت مجبور ہے، ماں کو معاف کر دینا، میں تجھے بھوکا پیاسا بھیج رہی ہوں، جا کر اپنی دادی سے میری شکایت نہ کرنا۔ بس عزاداران امام حسین نے اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپایا، اس لیے کہ باہر اتنی گرمی تھی، اتنی تمازت تھی کہ ہم بچپن سے بار بار یہ جملہ سنتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر اتنی شدت کی گرمی تھی کہ اگر ایک چنا ڈال دیا جاتا تو وہ بھن جاتا۔ حسین ابا کے دامن میں چھپا کر علی اصغر کو لے کر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فوج اشقیاء کے سامنے آتے ہیں اور آ کر ہاتھوں پر بلند کر کے کہتے ہیں علی اصغر کو کہ اے فوج اشقیاء، اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اسے پانی پلا دو۔ عزاداران امام جب ادھر سے کوئی جواب نہیں آتا تو اسی تپتی زمین پر حسین علی اصغر کو لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصغر یہ میری بات کا یقین نہیں کر رہے، تم خود انہیں یقین دلا دو۔ عزاداران امام اس وقت اصغر نے اپنے ہونٹوں پر اپنی خشک زبان کو پھرایا، ادھر علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، ادھر لشکر یزید کے سپاہی منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ فوج اشقیاء میں انقلاب برپا ہو گیا۔ عمر سعد کا دل گھبرانے لگا۔ ایک مرتبہ ہرملہ کو آواز دے کر کہتا ہے، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملہ تیر چلا، ارے ہرملہ نے تیر کمان میں جوڑا۔ عزاداران امام جانتی ہے نا کہ وہ کون سا تیر تھا جو عرب میں گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس کے لیے پابندی تھی کہ انسانوں پر استعمال کیا جائے، وہ تیر کمان میں جوڑا۔ ایک مرتبہ تیر چلانا چاہتا تھا کہ تیر ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ارے عمر سعد کہتے ہرملہ تو ہماری فوج کا سب سے بہادر سپاہی ہے، تیرے ہاتھ کیوں کام رہے کہ تو کمزور پڑ گیا؟ کہتے نہیں میں کمزور نہیں پڑا، مگر جیسے ہی تیر کمان میں جوڑتا ہوں، ارے سامنے خیمے سے ایک بی بی باہر آ جاتی ہے، ارے کہتی ہے ہرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ عزاداران امام اس سے پہلے کہ فوج اشقیاء میں انقلاب آتا، ارے ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا ہرملہ تیر چلاؤ، ارے ہرملہ نے تیر چلا دیا، ارے حسین کا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ عزاداران امام ارے حسین نے بچے کو ابا کے دامن میں چھپایا، کس طرح خیمے کی طرف چلے ہوں گے۔ ارے بس جب خیمے کے قریب پہنچے، خیمے کا پردہ اٹھایا اور خیمے میں داخل ہوئے، سکینہ دوڑتی ہوئی آ گئی۔ ارے ایک مرتبہ کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ بابا میں بھی تو بہت پیاسی تھی۔ حسین نے کہا سکینہ پانی پلا کر نہیں لایا،
ارے اصغر تیر کھا کر آیا ہے، عزادارِ امام، ارے کربلا کا واحد سپاہی ہے جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ ارے رباب ساتھ ساتھ چل رہی ہے، بچے کا لاشا گود میں ہے، خیمے کی پشت پر آئے ہیں۔ ارے ایک مرتبہ حسین نے اپنی تلوار سے قبر علی اصغر کو کھودنا شروع کیا، ننھا سا لاشا ارے قبر میں دفنایا، ماں پیچھے کھڑی دیکھ رہی ہے۔ ارے حسین نے علی اصغر کو دفنا دیا، اپنی آنسوؤں سے علی اصغر کی قبر کو تر کیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے ارے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔